من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. گزشتہ آیات مقدسہ کے اندر یہ مضمون ذکر تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے تمام اراکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف، توحید کی طرف دعوت دی اور ان کے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ بنی اسرائیل پر ظلم نہ کیا جائے، انہیں آزاد کر دیا جائے۔ تو ان دو مطالبات کے بعد فرعون نے دلائل مانگے تھے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دلائل بھی پیش فرمائے، معجزات بھی دکھا دیے، اور جب معجزات دکھا دیے جاتے ہیں، دلائل سارے آ جاتے ہیں، حجت جب تام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے
عذاب کی صورتیں نازل ہونا شروع ہو جایا کرتی ہیں۔ اسی طرح سے جب یہاں حجت ہر طرح کی تام ہو گئی پھر بھی انہوں نے نہ مانا، فرعون اور اس کے تمام اراکین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی، مقابلے پر اتر آئے، جادوگروں کے ذریعے سے مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں بھی اللہ تبارک تعالی نے ان کو ذلیل اور رسوا فرمایا، اور جادوگر سارے کے سارے ایمان لے آئے، اور آنن فانن ان کے ایمان کو اللہ پاک نے ترقی عطا فرمائی اور ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو گیا۔ اور فرعون جب ان کے پیچھے لگ پڑا اور ان کو قتل کرنے کی سوچنے لگا تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ اصل جس کو تو فتنے کی بنیاد سمجھتا ہے وہ موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون ہیں، ان کو تو آپ نے چھوڑ دیا اور اپنے قوم کے افراد کو تو نے مارنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت پھر اس نے قتل کا منصوبہ بنایا تھا کہ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو ختم کرنے کے لیے، بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے قتل کا منصوبہ اس نے بنایا۔ اور جب یہ دوسرا قتل ہوا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، تیرے آنے سے پہلے بھی یہی کچھ مصائب تھے اور تیرے آنے کے بعد بھی انہی حالات سے ہمیں گزرنا پڑ رہا ہے، آپ کے آنے کا کیا فائدہ؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو صبر اور استقامت کی دعوت دی، اس لیے کہ صبر اور استقامت یہ وہ اعمال ہیں کہ جن اعمال کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اترتی ہے۔ کہ جب کوئی قوم کسی دشمن کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ جائے، جیسا کہ بنی اسرائیل فرعونیوں کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے ہیں اور مقابلہ نہیں کر پا رہے، تو اب اس وقت تمہارے لیے یہ عمل یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور جو اعمال تمہیں بتائے جا رہے ہیں، جن اعمال پر اللہ کی مدد اترتی ہے، تم ان اعمال کو اختیار کرو۔ چنانچہ سورہ یونس کے اندر بھی یہ مضمون تفصیل سے ہے، وہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی حکم دیا تھا کہ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اگر تمہارے لیے باہر علی الاعلان نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو اپنے گھروں کو عبادت گاہیں بنا لو اور اللہ کی بندگی کرو، اس پر اللہ کی مدد آئے گی۔ یہاں پر بھی یہی الفاظ تھے، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ کی مدد مانگو اور اللہ کی مدد آئے گی اعمال کے ذریعے سے، اور واصبروا، دین پر استقامت اختیار کرو۔ جب یہ دو چیزیں تم بنیاد بناؤ گے، اللہ کی طرف رجوع بھی کرو گے، اللہ کی بندگی بھی کرو گے، دین پر استقامت بھی اختیار کرو گے، تو ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، یہ کائنات، یہ دھرتی تو اللہ کی ہے، اللہ جیسے چاہے گا وارث بنائے گا۔ آج تک اللہ پاک نے فرعون اور اس کی قوم کو وارث بنایا ہے ارض مصر کا، اب اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس زمین کا وارث بنائے گا اور انہیں اللہ پاک ہلاک کرے گا۔ وہی بات کہنے لگے، اوذینا من قبل ومن بعد ان تأتینا ومن قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، تیرے آنے سے پہلے بھی مصائب یہی تھے، آنے کے بعد بھی یہی مصائب ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تسلی دی، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، اللہ پاک تمہارے دشمن کو تباہ کرے گا اور پھر اللہ پاک تمہیں اس زمین کی خلافت اور حکومت عطا کرے گا، لیکن اس کے بعد سوچنا، فینظر کیف تعملون، اللہ پاک آزمائے گا کہ تم یہاں خلافت پر آ کر برسر اقتدار ہو کر تم کیا اعمال کرتے ہو۔ تو اب فرعون کی تباہی کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو گئے اور اس کی تباہی اور تسلسل سے عذابوں کا سلسلہ ہے۔ بڑے عذاب سے پہلے، ہلاکت سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آئے، چھوٹے چھوٹے مسلسل عذاب آتے رہے، اور جب بھی کوئی چھوٹا عذاب آتا تو اس چھوٹے عذاب کے آنے کے بعد فرعون اور اس کی تمام قوم سب کے سب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ عاجزی سے التجا اور درخواست کرتے کہ اللہ سے درخواست کر، اگر یہ عذاب ہم سے ٹل جاتا ہے تو ہم آپ کے مطالبات کو پورا کریں گے، ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے، ہم ظلم اور زیادتی کو چھوڑ دیں گے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا مانگتے اور وہ عذاب دور ہو جاتا، اور اس عذاب کے دور ہونے کے بعد پھر دوبارہ سے انہی پرانی حرکتوں پر آ جاتے، ظلم اور زیادتیوں پر آ جاتے۔ یہ جو عذابوں کا تسلسل ہے،
ایک ایک ہفتہ عذاب مسلط رہتا، ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک عذاب مسلط رہتا، اور پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے اور پھر عذاب ہٹ جاتا۔ بعض نے کہا 3 ہفتے تک عذاب دور رہتا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ 1 ماہ تک، 4 ہفتوں تک عذاب دور رہتا، اور پھر اس کے بعد دوسرا عذاب آتا۔ تو ہر عذاب کے بیچ میں 3 سے 4 ہفتوں کا فاصلہ ہوتا تھا، لیکن ہر عذاب کے بعد موسیٰ علیہ السلام یہی التجا اللہ سے کرتے رہے کہ یا اللہ ان سے یہ عذاب دور فرما، اس لیے کہ نبی بہرحال مشفق، بہرحال مہربان ہوتا ہے، اور ان کی بار بار زاری سے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے درخواست کرتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر پھر عذاب ٹلتا رہا، لیکن جب نہ مانے تو پھر اللہ کی طرف سے بڑے عذاب کا فیصلہ یعنی تباہی اور غرق ہونے کا فیصلہ ہوا۔ تو پہلا جو عذاب آیا تھا وہ پہلا عذاب یعنی چھوٹے عذابوں میں سے قحط سالی کا عذاب تھا۔ اس پر فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا، تحقیق ہم نے پکڑا، آل فرعون کو، بالسنین، قحط سالی میں ہم نے پکڑا۔ سنین کہتے ہیں قحط سالی کو، قحط سالی میں مبتلا ہوئے۔ جب قحط سالی ہوتی ہے، بارشوں کا تسلسل رک جاتا ہے، تو وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی۔ ظاہر سی بات ہے کہ بوقت پر بارشیں نہیں ہوں گی تو زمین غلے نہیں دے گی، سبزیاں نہیں اگے گی، پھل نہیں ہوں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی کے ساتھ ہم نے ان کو پکڑا۔ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ پکڑنے کی حکمت بتائی، وجہ بتائی، لعلہم، اس لیے پکڑا، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یعنی اللہ کی طرف پلٹیں، گناہوں کو چھوڑ دیں اور ظلم اور زیادتی سے باز آ جائیں۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ عام طور پر قوموں کی تباہی کے فیصلے اس وقت ہوتے ہیں جب ظلم حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ ظلم اور زیادتی میں جب قومیں آگے بڑھ جاتی ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ ظلم کو چھوڑ دیں، زیادتی کو چھوڑ دیں، اور جن باتوں کی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی تھی ان کو قبول کریں۔ لیکن فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، اب ہوا یہ کہ یہ جو عذاب قحط سالی کا آیا یا کسی بھی قسم کی کوئی تنگی اور تکلیف آتی تو اس تنگی اور تکلیف کو منسوب کرتے موسیٰ کی طرف، اور اگر کوئی اچھائی ہوتی تو اس اچھائی کو ہمیشہ منسوب کرتے اپنی طرف۔ مثال کے طور پر بارشوں کی فراوانی، اور اگر حد سے زیادہ بھی بارش ہو جاتی تو کہتے یہ تو ہمارے حق میں بہتر ہے، اس وقت ہماری ضرورت تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس تیز آندھی کو، بارش کو، طوفان کو اللہ پاک کی طرف سے ایک جھنجھوڑنے کی صورت سمجھتے، لیکن اس کو انہوں نے ہمیشہ جھنجھوڑنے کی صورت نہ سمجھا، ان کو اس نے عبرت کی نیت سے نہیں لیا، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہماری ضرورت تھی۔ کوئی بات نہیں ہے، حوادثات آتے رہتے ہیں، مسائل آتے رہتے ہیں، مصائب آتے رہتے ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، اس قسم کی باتیں کہہ کر بات کو ٹال دیتے تھے۔ تو جب بھی کوئی تنگی آتی تو اس تنگی کو منسوب کرتے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ یہ موسیٰ کی وجہ سے نحوست آئی ہے، اس کی وجہ سے بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے عذاب کی شکلیں پیدا ہو رہی ہیں، اور جب وسعت ہوتی تو کہتے تھے ہم اس کے حقدار ہیں، ہم اس کے مستحق ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کے پاس کوئی بہتری آتی، یعنی فراوانی آ جاتی، پیداوار میں فراوانی ہوتی، پھلوں میں فراوانی ہوتی، قالوا، تو کہتے لنا هَٰذِهِ، ہم یہ صرف ہمارے ہی لیے ہے، لنا خبر کو مقدم کیا ہے، لنا حاضی، یہ صرف ہمارا ہی حق ہے، ہم ہی اس کے حقدار ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی پہنچتی تکلیف تو کہتے یطیروا بموسیٰ، اس کو بدفعلی لیتے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یعنی نحوست جانتے موسیٰ علیہ السلام، یطیروا کا ترجمہ کرے نحوست سمجھتے تھے بموسیٰ، موسیٰ کی، یہ موسیٰ کی نحوست ہے، ومن معہ، اور جو موسیٰ کے ساتھ ایمان لائے ہیں یہ ان کی نحوست ہے، اس لیے بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، اس لیے تکالیف میں مبتلا ہے۔ عقیدہ سمجھایا کہ نحوست کا تعلق موسیٰ کے ساتھ نہیں ہے، نحوست کا تعلق تمہارے اعمال سے ہے۔ انما طائرہم عند اللہ، یہ شومی اور یہ نحوست، یہ بد نصیبی، یہ پھلوں کی قلت اور کمی، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اس لیے ہے تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ کس بات کو نہیں جانتے؟ کہ ان نحوستوں کا آنا بد اعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس بات کو نہیں سمجھتے۔
اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. دوسرا معنی، اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ نیک لوگوں کی طرف اس بات کو منسوب کرنا بدتمیزی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں. وقالو کہتے مہما تأتنا بہ من آیت لتسحرنا بہا، جب بھی موسیٰ علیہ السلام کوئی نشانی دکھاتے، کوئی معجزہ دکھاتے، مہما تأتنا بہ من آیت، جب بھی وہ اللہ پاک کی طرف سے لے کے آتا ہے ہمارے پاس کوئی بھی نشانی لے کے آتا ہے، یہ کیوں لاتا ہے؟ لتسحرنا بہا، یہ اس لیے لاتا ہے تاکہ اس نشانی کے ذریعے سے ہمارے اوپر سحر کرے، نظر بندی کرے ہمارے اوپر. یہ اس لیے ایسی ایسی نشانیاں لے کے آتا ہے، کبھی عصا دکھاتا ہے، کبھی ہاتھ دکھاتا ہے، کبھی جناب بارشوں کی قلت کی باتیں کہتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے لتسحرنا بہا، تاکہ یہ ہمارے اوپر جادو کرے. فما نحن لک بمؤمنین، یہ سمجھ لو کہنے لگے فما نحن لک بمؤمنین، اے موسیٰ ہم آپ کی بات نہیں سنتے، ہم آپ کی بات نہیں مانتے. فما نحن لک بمؤمنین، یہاں بات صرف ایمان لانے کی نہیں تھی. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے دو مطالبات رکھے تھے. ایک مطالبہ توحید کا مطالبہ جو ہر نبی رکھا کرتا ہے اپنی قوم کے سامنے، اور دوسرا مطالبہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو. تو یہ کیا کہنے لگے؟ فما نحن لک بمؤمنین. یہاں لام میں اور بام میں بڑا فرق ہے. یہاں یہ نہیں کہا فما نحن بک بمؤمنین، بک نہیں ہے لک ہے. تو لام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہم آپ کو تسلیم نہیں کریں گے. ایمان لانے کی بات نہیں کہہ رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، نہیں، ہم آپ کو سر سے مانتے ہی نہیں ہیں، ہم آپ کی بات سر سے تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم آپ کی قوم کو آپ کے ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی مطالبہ ہمیں تسلیم نہیں ہے. ایمان لانا تو بعد کی بات ہے، آپ کا یہ ظاہری مطالبہ بھی ہمیں تسلیم نہیں ہے. یہ دو صورتیں آ چکی، سنین اور نقص ثمرات، یہ دو عذاب. اس کے بعد فارسلنا علیہم الطوفان، پھر جب سرکشی میں آگے بڑھے ہم نے ان کے اوپر بھیجا، فارسلنا ہم نے بھیجا علیہم ان کے اوپر الطوفان، بارش کی کثرت. یہ طوفان سے مراد بارش کی کثرت مراد ہے. اس قدر بارشیں ہوئی کہ کھیتیوں میں پانی بھر گیا، فصلیں تباہ ہو گئی، گھروں کے اندر پانی داخل ہو گیا، اور ایک ہفتہ تک یہ سیلاب کی کیفیت کے اندر رہے، اور ان کے لیے سونا مشکل، جینا مشکل، رہنا مشکل. تو ایک ہفتہ تک یہ عذاب مسلط رہا. موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ پاک نے آپ سے وعدہ کیا ہے، اور تو یوں کہتا ہے کہ اللہ پاک میری دعا کو سنتا ہے. اللہ سے دعا مانگ کہ یہ عذاب ٹل گیا تو ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے، آزاد کر دیں گے. ہمیں ہماری توبہ بھائی. موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، دعا کے نتیجے میں عذاب ٹلا، اور عرض کر چکا ہوں کہ 3 ہفتے یا 4 ہفتے عذاب دور رہا. عفت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا. لیکن جب نہ مانے تو پھر اگلا عذاب آیا، جراد، ٹڈیوں کا عذاب. ٹڈی دل، بڑے بڑے لشکر ٹڈیوں کے گھروں کے اندر گھس گئے، ان کے دروازے کھا گئے، کھڑکیاں کھا گئے، فصلیں تو فصلیں تباہی ہو گئیں، گھروں کے اندر گھس گئے. ٹڈیاں وہ اتنی آ گئی کہ گھروں کے اندر گھس گئی اور سب کچھ انہوں نے تباہ کر دیا. یہ عذاب بھی اسی طرح سے 1 ہفتہ مسلط رہا. پھر درخواست کی موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ اللہ سے دعا کر یہ عذاب ہٹ جائے تو اب ہمارا وعدہ ہے کہ اب ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ کے مطالبات مانیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی، پھر عذاب ہٹا. پھر 3 ہفتے یا 4 ہفتے سکون سے گزارے. پھر اس کے بعد جب دوبارہ ظلم اور زیادتی پر آئے تو اللہ نے قمل کا عذاب. قمل کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے جوں، اللہ نے جوؤں کا عذاب مسلط کیا، اور دوسرا معنی ہے قمبل، وہ گھن جو ہوتا ہے غلوں کے اندر جو پیدا ہو جانے والا کیڑا کہلاتا ہے، اس کو بھی کہا. اور بعض نے یہ کہا کہ جناب اس سے مراد قمبل سے مراد دیمک ہے. تو اس قسم کا کوئی کیڑا ان پر مسلط ہوا، اور زیادہ تر راجح قول یہ ہے کہ قمبل سے مراد ایک تو جوئیں ہیں اور ایک گندم کے اندر پیدا ہونے والا گن اور کیڑا. تو جوئیں بھی آئی ہیں اور اتنی زیادہ مسلط ہو گئیں کہ چہرے سے نیچے آ کے اتر رہی ہے، بالوں میں، گھروں کے اندر، بستروں میں تباہی ہو گئی.
اور اسی طرح سے جناب وہ غلے جتنے اندر رکھے ہوئے ہیں، اگر گندم وہ پسوانے کے لیے 10 کلو گندم لے کے جاتے ہیں تو اس میں سے آٹا صرف 3 کلو نکلتا ہے، اس لیے کہ اندر سارا کیڑے نے کھا لیا ہے، کھوکھلی ہو چکی ہے، گندم کے دانے بھی اندر سے کھوکھلے ہیں، کوئی شے حاصل نہیں ہو رہی ہے، تنگ آگے۔ یہاں پر بھی وہی بات پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے دعا کر، اگر یہ عذاب ٹل گیا تو اب اس کے بعد ہم آپ کی بات مانیں گے۔ موسیٰ نے دعا فرمائی، اللہ پاک نے عذاب دور کر دیا، پھر سرکشی پر آئے، پھر ضفادع مینڈکوں کا عذاب مسلط ہوا۔ ضفدع کی جمع ہے مینڈک، مینڈکوں کا عذاب۔ یہ عذاب ایسا تھا کہ گھروں کے اندر، ہانڈیوں کے اندر، برتنوں میں اور پینے کے، کھانے کے، یہاں تک کہ بستروں میں جب یہ لیٹنے کے لیے رات کو کروٹ لیتے تھے تو ادھر ڈھیر لگا ہوا ہے مینڈکوں کا، ادھر کروٹ لیتے ادھر ڈھیر لگا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں اچھل اچھل کے سالن میں، کھانے میں، چیزوں میں مینڈکے ہی مینڈکے کیا کرتے۔ وَالدَّمَ آیات مفصلات، اور اس کے بعد پھر دم، خون کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، جس چیز کو اٹھائیں تو خون نکلے، کھانے کی، پینے کی چیزیں، گلاس پانی کا ہاتھ میں ہے، پانی اپنے ہاتھ سے بھی ڈالا، صاف ستھرا ہے، منہ کے قریب کریں تو خون بن گیا، اور وہی گلاس اسی وقت اگر موسیٰ علیہ السلام کے کسی فرد کو دیا جائے وہ اسی گلاس کو لیتا، وہ پانی پانی ہوتا، اس کے گلاس میں آتا تو وہ کیا ہے، اس کے ہاتھ میں آتا تو وہ خون بن جاتا۔ تو اس عذاب سے بھی تنگ آگے۔ وَالدَّمَ آیات مفصلات، فرمایا یہ مسلسل اللہ پاک نے پے در پہ نشانیاں بھیجی ہیں۔ فَاسْتَكْبَرُوا، انہوں نے تکبر کیا، غرور کیا۔ غور سے سنو، الفاظ بڑے اہم اشارے ہو رہے ہیں ان الفاظ میں۔ فَاسْتَكْبَرُوا، ہر نشانی کے بعد، ہر عذاب کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ کیا کرتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، لعلہم یذکرون ہوتا، لیکن نہ ہوا، کیا کیا، تکبر کیا، تکبر کیا، ضد اور عناد اور غرور میں آگے۔ اچھا اگلا لفظ دیکھیں، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تھے یہ جرائم پیشہ لوگ۔ تو یہ لفظ کانو بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عذابوں کا جو تسلسل آیا ہے ان کے دائمی جرم کی وجہ سے آیا ہے۔ ایک مرتبہ اگر کوئی آدمی جرم کر لیتا ہے، 2 مرتبہ کر لیتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے عذاب نہیں برستے۔ جب مسلسل ایک آدمی عذاب کے اندر آگے جاتا رہتا ہے، گناہ اور سرکشی میں آگے کودتا رہتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں عذابوں کے۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، یہ صرف اس کو قصہ نہ سمجھیں کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو ہے نبی بنا کر بھیجا اور فرعونیوں پر اس قسم کے عذاب آئے اور یہ قصہ قرآن میں ذکر آیا، بس نہ، اس کو قصہ نہ سمجھیں، اس کو عبرت سے لے، اس کو یہ سمجھے کہ اگر فرد آج اس قوم کا کوئی فرد اگر اسی طرح سے سرکشی کرتا ہے تو عذاب کی شکلیں اس پر بھی آئیں گی۔ ضروری نہیں ہے اس پر طوفان، جراد، قنبل، ضفادع یہ عذاب آئے، عذاب کی اور شکلیں بھی ہوتی ہیں۔ اور اس امت کے اندر تو کتنی عذابوں کی شکلیں ہیں۔ قل هو القادر علی یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض۔ اللہ پاک قدرت رکھتا ہے کہ اوپر سے عذابوں کی شکلوں کو لے کے آئے، نیچے سے عذابوں کی شکلوں کو لے آئے۔ ظالم حکمرانوں کا تسلط ہو جانا یہ اوپر سے عذاب ہے، ماتحتوں کا خائن ہو جانا یہ نیچے سے عذاب ہے، گھر کے اندر اختلافات کا پیدا ہو جانا یہ عذابات کی شکلیں ہیں ساری۔ تو اس میں ہم سب کو سمجھنا چاہیے، یہ ہم سب کے لیے سمجھنے کی بات ہے۔ تو پتہ چلا ان آیات سے کہ جب بھی کوئی اچھائی آئے تو اس اچھائی کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، آل فرعون کی طرح نہیں کہنا چاہیے کہ میں اس کا حقدار تھا۔ اور جب کوئی برائی آئے تو اس برائی کو کسی دوسرے کی طرف آدمی منسوب نہ کرے بلکہ اپنے عمل کا نتیجہ سمجھے، یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ اس لیے ہمیں سبق دیا گیا۔ فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين ولما وقع عليهم الرجز، اور فرمایا جب ان کے اوپر کوئی رجز، کسی قسم کا کوئی عذاب آتا، جن عذابوں کا پیچھے تذکرہ کیا ہے، قالو کہتے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادع لنا ربک، آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے، بما عاہد عندک، بس سبب اس دعا کہ جو تیرے رب نے تجھ سے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ تیرے رب نے، تو یوں کہتا ہے کہ اللہ پاک نے ہر نبی سے
کہا ہوا ہے کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تو وہ اللہ کا جو تم سے وعدہ ہے اس وعدے کے مطابق دعا کر اور یہ عذاب ٹل جائے۔ لئن کشفت عنا الرجز، اگر تو نے دعا اس عذاب کو ہم سے دور کر دیا، کشفت ہٹا دیا، عنا ہم سے، الرجز عذاب کو، لنؤمنن لک، یہاں پر بھی بات وہی ہے کہ ہم تسلیم کر لیں گے، لنؤمنن لک، آپ کا مطالبہ مان لیں گے، لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور اس مطالبے کی مزید تفصیل، اور ہم ضرور چھوڑ دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو، آزاد کر دیں گے، آپ جہاں چاہیں ان کو لے جائیں، ہماری طرف سے مکمل آزادی ہوگی، بس یہ عذاب ٹل جائے۔ بات سمجھے جی؟ تو آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے بس اس تکلیف سے میری جان چھوٹے، اس کے بعد تو میں بڑا پارسا اور بڑا نیک بن جاؤں گا، لیکن جب تکلیف سے جان چھوٹتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس پر کبھی تکلیف آئی ہی نہیں تھی۔ فلما کشفنا عنہم، کوئی جگہ قرآن میں آتا نا کأن لم يدعنا الى ضر مسا، ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے تکلیف کے وقت ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، فرمایا جب ہم ہٹا دیتے، عنہم ان سے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے، الرجز عذاب کو، الی اجل ایک وقت مقررہ تک، اور وہ وقت مقررہ وہی تھا 3 ہفتے یا 4 ہفتے کی بات، ہم بالغوہ جو وقت مقررہ تک جب وہ پہنچتے، اذا ہم ینکثون تو پھر وہ وعدے کو توڑ دیتے، ہر بات وعدے کو توڑ دیتے۔ جب وعدے کو توڑا انہوں نے اور انتہا ہو گئی، فانتقمنا منہم، اب اللہ کہہ رہا کہ ہم نے ان سے انتقام لیا، مکمل ان سے بدلہ لیا، فاغرقناہم فی الیم، اور ان کو ہم نے تباہ کیا، ڈبو دیا، فی الیم میں، سمندر میں، پانی میں ڈبو دیا۔ یہ کیوں ڈبویا؟ بانہم کذبوا، یہ علت ہے، سبب ہے، بانہم اس لیے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا، آیات سے مراد تسلسل سے آنے والے معجزات کو انہوں نے جھٹلایا تھا، وکانوا عنہا غافلین، بات وہی ہے، اور ان تمام کے تمام معجزات سے وہ بے توجہی کرنے والے تھے، غافل تھے، ان سے عبرت نہیں حاصل کر رہے تھے، بے توجہی کرنے والے تھے۔ جی اسی بات سے کہ انہوں نے ان سے عبرت حاصل نہیں کی۔ اب یہاں بات وہ ہے، شاید آپ کو یاد ہوگا سورہ اعراف کا جو مضمون اور موضوع تھا، اسی موضوع کی طرف آپ جائیں گے تو آگے آیات کا سمجھنا پھر آسان ہے۔ یہاں سے یوں سمجھیے کہ آگے سورت کا ایک دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے کہ مضمون سورت کیا تھا کہ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، کہ تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو آپ ڈرائیں، یہ مضمون تھا اس کا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، گزشتہ 5 انبیاء کے واقعات، ان کی قوموں کے واقعات، قوموں کے سوال و جواب، بار بار سوال و جواب آئے، اسی طرح سے یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کا آل فرعون کے ساتھ جو مکالمات ہوئے، سوال جواب ہوئے، ان سوال و جوابات کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اب جب یہ قوم تباہ ہو گئی مکمل طور پر، یعنی فرعونیوں کو اللہ پاک نے غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات مل گئی، تو نجات کے بعد جب انہوں نے امن پایا، سکون پایا، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ اب ہمارے لیے کسی نہ کسی کتاب کا سلسلہ ہو، کوئی ہدایت ہمیں، کوئی مکمل نظام زندگی ہمیں دیا جائے جس کے مطابق ہم زندگی گزارے۔ ان کے مطالبے پر اللہ پاک نے پھر تورات کو عطا فرمایا، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اور اب جو موسیٰ علیہ السلام کا اب مکالمہ اپنی قوم کے ساتھ ہے، یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ۔ راستہ تو دوسرا بھی تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اگر وہاں سے ہجرت کی ہے اور شعیب علیہ السلام کے پاس گئے ہیں، جی جی خشکی کے راستے سے گئے ہیں، جی جی، اور یوسف علیہ السلام کے آبا و اجداد ہیں وہ بھی سارے خشکی کے راستے سے آئے ہیں، جی جی، تو یہ قوم پوری کی پوری جو ہے سمندر سے کیوں گزر رہی ہے؟ اصل میں یہ حکم تھا نا، دوسرا صاف حکم تھا کہ آپ اسی راستے سے جائیے، اسی راستے سے جانے کا حکم تھا، اور اسی راستے سے جانے کا حکم در حقیقت اس قوم کو، فرعونیوں کو ڈبونا تھا، یہ مقصد تھا اس ڈبونے کا، اور اللہ پاک کی کاریگری اور اللہ پاک کی قدرت یاد دکھانا تھی کہ سارے کے سارے جب سمندر کے بیچ میں پہنچیں گے اور پانی ملے گا تو اللہ کی قدرت ظاہر ہوگی۔ جب اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ تباہی کا دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اس لیے یہاں سے گزروایا، اگرچہ راستے مختلف بھی تھے۔ دیکھیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، اور فرمایا کہ ہم نے وارث بنایا، اورثنا ہم نے وارث بنایا، القوم ان لوگوں کو۔ اب قوم سے مراد یہاں پر کون سی قوم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کی قوم۔
الذین کانوا یستضعفون، جو تھے زمین میں بڑے کمزور شمار کیے جاتے تھے، جن کو فرعونیوں نے کمزور کر رکھا تھا، تسلط کر رکھا تھا. مشارق الارض ومغاربها التي بارکنا فیہا، ارض مصر یا ارض شام کے مشرقی کناروں کی طرف بھی اور مغربی کناروں کی طرف بھی، مراد ہر سمت ہے. ہر سمت میں جو اس گرد و نواح کی، یعنی وہ جو پوری پٹی ملک مصر کی اور شام کی تھی، وہاں ان کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. مشارق الارض، زمین کے مشرقی کناروں میں بھی اور مغربی کناروں میں بھی. التی بارکنا فیہا، وہ زمین جس میں ہم نے برکتیں دی. اس سے مراد پھر ارض شام ہے کہ جہاں جا بجا اس کو بارکنا فیہا کہا، اللہ پاک کی طرف سے برکتوں کا نزول، اور برکتوں کا نزول وہاں انبیاء کا تسلسل بھی ہے، اس لیے ارض شام کو ارض مبارکہ، ارض مقدسہ کہا جاتا ہے. اچھا جی، وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا، اور مکمل ہوا تیرے پروردگار کا فیصلہ بنی اسرائیل پر، یعنی اللہ نے ان کی مدد کی. کیوں؟ بس بما صبروا، بس سبب ان کے صبر کرنے کے. تو پتہ چلا کہ اللہ کی مدد اور دشمن کی تباہی ہوتی ہے صبر کی بنیاد پر، دین پر، استقامت کی بنیاد پر. ودمرنا ما کان یصنع، اگر آپ اس کے ساتھ سورہ قصص کی ابتدائی آیات کو دیکھیں تو پھر اس مضمون کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا. ذرا کھولے سورہ قصص کی ابتدائی آیات. امیج دکھاؤ، ذرا قرآن دکھاؤ. اب یہاں جو وعدے ہیں نا، ان وعدوں کو آپ غور کریں. سورہ قصص کا بالکل ابتدا، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم تلاوت کرتے ہیں، سناتے ہیں آپ کو من نبأ موسیٰ، موسیٰ کا قصہ اور فرعون کا قصہ، بالحق لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے. کیا قصہ ہے؟ ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین پر میں سرکش ہو گیا. وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے زمین والوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. یستضعف طائفۃ منہم، ایک گروہ کو اس نے، ایک جماعت کو اس نے بڑا کمزور کر دیا، یعنی بنی اسرائیل کو. یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر رہا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ رہا تھا باندیاں بنانے کے لیے. انہ کان من المفسدین، وہ حد سے تجاوز کرنے والا تھا. اب کیا ہوا؟ وَنُرِيدُ، ہم نے ارادہ کیا، اللہ کہہ رہا ہے ہمارا ارادہ ہوا، ان نمن، ہم احسان کریں، علی الذین استضعفوا، ان لوگوں پر جو کمزور ہو گئے تھے زمین میں، یعنی بنی اسرائیل پر ہم نے احسان کا ارادہ کیا. نمبر 2، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو مقتدا، پیشوا، رہنما بنانا چاہتے تھے. نمبر 3، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم ان کو ارض مصر کا وارث بنانا چاہ رہے تھے. نمبر 4، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان کو زمین میں خلافت دینا چاہ رہے تھے، استحکام دینا چاہ رہے تھے، صرف وراثت نہیں بلکہ استحکام. نمبر 5، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ہم تباہ کرنا چاہ رہے تھے. اب یہ 5 وعدے آگے کہ اللہ کا یہ ارادہ ہوا. تو اب ان 5 وعدوں کو پورا کرنے کے لیے پھر کیا ترتیب کیا بنی؟ چونکہ دنیا ہے دار الاسباب، کہ پہلا وعدہ کیا ہے کہ ہم کمزوروں کو اوپر لانا چاہتے ہیں. نمبر 2، ہم ان کو مقتدا بنانا چاہتے ہیں. نمبر 3، ہم ان کو وارث بنانا چاہتے ہیں. نمبر 4، ہم ان کو استحکام دینا چاہتے ہیں. نمبر 5، ان کے دشمن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. یہ 5 ارادے کیے. اب اس کے لیے اسباب کیسے پیدا ہوئے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، اسباب یہاں سے، یعنی ان 5 وعدوں کی تکمیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پھر وہ فرعون کے محل میں ان کی پرورش ہوتی ہے. پھر یہ 40 سال کا زمانہ اسی طرح سے گزر گیا. 30 سال میں چلے گئے تھے مدین، پھر مدین سے واپس آئے 10 سال وہاں رہ کر، تو 40 سال میں پھر نبوت ملی. پھر 40 سال سمجھاتے فرعونیوں کے ساتھ 40 سال لگ گئے موسیٰ علیہ السلام کے. تو گیا کہ 40 سال تو نبوت سے پہلے کے، 40 سال یہاں فرعونیوں کے ساتھ. یہ ایک دم نہیں کہ پہلے دن سے ہی جادوگروں سے مقابلہ ہو گیا اور یہ مسائل ہوئے، ایک عرصہ لگ گیا. اور جب 80 سال ہو گئے اس کام کو، موسیٰ علیہ السلام کی عمر 80 سال کو پہنچی، تو اس وقت پھر فرعون کی تباہی ہوئی. جب فرعون کی تباہی ہوئی تو پھر اس کی تباہی کے نتیجے میں جب دشمن تباہ ہوا تو کمزوروں کو قوت مل گئی.
یعنی بنی اسرائیل خود اوپر آ گئے، اور اسی طرح سے جناب ان کو استحکام بھی اللہ نے عطا فرمایا، اور اسی طرح سے ان کو پھر مقتدا بھی بنایا۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ ایک طویل وقت لگا اس عمل کے لیے۔ تو اب آپ یہاں آیات میں دیکھیں کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور تیرے پروردگار کا وہ فیصلہ پورا ہوا، جس فیصلے کے اندر 5 باتیں میں عرض کر چکا ہوں۔ یہ فیصلہ تیرے پروردگار کا پورا ہوا بنی اسرائیل پر، بما صبروا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنَ، اور تباہ کر دیا ہم نے وہ تمام چیزوں کو جو فرعون نے بنا رکھی تھی اور جو فرعون کی قوم نے بنا رکھی تھی، یعنی ان کے تمام محلات کو، ان کے تمام زمینوں کو ہم نے تباہ کر دیا، ان کے ہاتھوں ہی تباہ ہوئے۔ وما كانوا يعرشون، اور اسی طرح سے وہ جو ان کے پھل اور سبزیاں اور جن پر وہ اپنی انگوروں کی بیلوں کو چڑھاتے تھے وہ سب کے سب تباہ ہو گئے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اب بنی اسرائیل کو اسی سمندر سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نجات دے دی۔ اور قصہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو رات ہی رات کو حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم کو لے کے نکلیے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے سمندر کے راستے سے، اور اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہوا۔ جب سامنے سمندر آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے انا لمدرکون، اب تو ہم تباہ ہو گئے، مارے گئے، اس لیے کہ پیچھے لشکر آ رہا ہے۔ ان کو جب پتا چلا کہ یہ تو سارے نکل گئے بچ بچا کے، تو فرعون نے پیچھا کیا۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرا پروردگار مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ اور یہ بھی آیا انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تم جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، فرعون اور اس کا تمام لاؤ لشکر تمہارے پیچھے آئے گا، لیکن اللہ نے ان کو غرق کرنا ہے، ڈبونا ہے، اس لیے تمہارا پیچھا کریں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب بالکل پانی کے پاس پہنچے اور بالکل لشکر پیچھے سے سارا آ گیا، تو اب حکم آیا کہ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اب سمندر کو لاٹھی سے آپ ماریے۔ جب لاٹھی ماری فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، سورہ شعراء میں اس کا تذکرہ ہے کہ لاٹھی ماری، سمندر پھٹ گیا اور 12 راستے وہاں بن گئے، اور یہاں پر بھی آگے تذکر آئے گا کہ وہ راستے بن گئے۔ اب جب یہ پار ہو گئے اور بالکل یوں سمجھے کہ ان کا آخری آدمی سمجھ لے کہ کنارے پر ہے، نکلنے کے کنارے، اور فرعون کا لشکر جب مکمل طور پر بیچ میں آ گیا کہ اس لشکر کا پہلا آدمی سمندر کے اس کنارے اور دوسرا آدمی سمندر کے اس کنارے ہے، پورا کا پورا لشکر جب بیچ میں آ گیا، اللہ پاک نے پانی کو ملنے کا حکم دیا۔ تو پانی جب ملا تو سب نے ڈوبنا ہی تھا، تباہی ہوئی سب کی۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں دیکھا، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں یہ مقصود نہیں ہے، یہاں یہ بتانا مقصود نہیں ہے، اس لیے اس واقعے کو تفصیل سے ذکر نہیں کیا ہے کہ فرعون کی تباہی کیسے ہوئی، لشکر کیسے تباہ ہوا، یہ سورہ یونس میں تفصیل سے آئے گا، سورہ شعراء کے اندر پھر تفصیل سے آتا ہے۔ یہاں صرف قوم کے ساتھ جو مکالمات ہیں ان مکالمات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو جب نجات دی، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، سمندر سے نکل گئے، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، اور ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا ان کا، يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ، جو جھکے ہوئے تھے بتوں کے اوپر، اور عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، اپنے بنائے ہوئے اپنے گڑے ہوئے بتوں پر جھکے ہوئے تھے۔ أَصْنَامٍ نکرہ استعمال کیا، گھٹیا، تراشے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے۔ قالو، کہنے لگے یہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا الہن کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود لے آ، اجعل لنا، کوئی تصور کر لے، کوئی تجویز کر لے، ہمارے لیے بھی کوئی معبود تصور کر لے، تجویز کر لے، کما لہم آلہہ، جیسا کہ ان کے لیے ہے۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، انکم قوم تجہلون، یہ کیا جہالت والی باتیں کرتے ہو، یہ جہالت والی باتیں کرتے ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس نے تمہیں نجات دی اس کو تم چھوڑ کر کسی اور کے در پر اپنے آپ کو جھکاؤ گے۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا يعملون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان ہؤلاء، بے شک یہ سارے کے سارے، متبر ما هم، یہ تباہی اور ہلاک ہونے والے ہیں، ما هم فیہ، جس چیز کے اندر ہے، یعنی جس مذہب کے اندر اور جس دین کے اندر ہے، یہ سب باطل ہے، وباطل ما كانوا يعملون، اور جو اعمال کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے اعمال بھی ان کے ضائع ہو کر ہی رہیں گے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم، تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے کوئی الہ اور معبود تجویز کرو۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، حالانکہ کیا ہو، قال کہا، اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو میں تمہارے لیے رب تلاش کروں، اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، ابغیکم تلاش کروں میں تمہارے لیے، الہا کوئی معبود، وہو فضلکم علی العالمین، اور اس رب نے تمہیں نجات دی،
اور اس رب نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر. ساری فضیلتیں اس نے, یہاں پر مراد جہان والوں سے مراد اس زمانے کے جو لوگ ہیں, اس زمانے والوں پر اللہ پاک نے تمہیں فضیلت دی. اب یہاں پر پھر تذکرہ آیا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا قتل اور بچیوں کا زندہ چھوڑنا. اب یہ تذکرہ کیوں ہے؟ پیچھے بھی ذکر آیا ہے, یہاں جو تذکرہ آیا موسیٰ علیہ السلام ان کو وہ نعمت یاد دلا رہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ کیا حال تھا, اللہ پاک نے کس مشقت سے تمہیں نجات دی ہے. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ, اور وہ وقت تم کیوں نہیں یاد کرتے ہو, إِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ, جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے, يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, وہ تمہیں چکا رہے تھے اور تمہیں مبتلا کر رکھا تھا انہوں نے, سوء العذاب, بدترین عذاب میں انہوں نے تمہیں مبتلا کر رکھا تھا. اور اس بدترین عذاب کی شکل کیا تھی؟ یقتلون ابناءکم, وہ تمہاری بیٹوں کو, بچوں کو قتل کر رہے تھے. ویستحیون نساءکم, اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے غلام اور باندیاں بنانے کے لیے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم, اس میں دو معنی ہیں. وفی ذالکم بلاء عظیم, عظیم صفت ہے بلاء کے لیے کہ یہ نجات پا جانا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بڑا انعام ہے, ایک معنی یہ ہے. دوسرا کہ یہ تمہارا قتل ہونا اور بچیوں کا اس طرح سے چھوڑ دینا یہ تمہارے لیے بہت سخت آزمائش تھی. بلا آزمائش بھی ہے اور بلا کا معنی نعمت بھی ہے, دونوں معنی ہیں اس کے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم, یہ بہت بڑی بلا اور بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے, یا بہت بڑا اللہ کی طرف سے تمہیں انعام ملا. اب بات وہی آ گئی کہ کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے, اب ہمارے لیے کوئی قانون, کوئی دستور عمل ہونا چاہیے, زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے جس سے ہمیں عروج حاصل ہو. وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها ب10 فتم میقات ربہ 40 لیلہ, ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 30 لیلۃ, 30 راتوں کا. 30 لیلتن, لیلہ کے لفظ سے اشارہ کیا ہے کہ حساب و کتاب قمری حساب سے کرنا, راتوں کے حساب سے کرنا وہ زیادہ بہتر ہے, اس لیے لیلہ کا لفظ آیا ہے. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ, اور مزید ہم نے مکمل کی ہیں ان کے لیے بعشرٍ 10 راتیں. اور فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ, تو مکمل ہوا تمہارے پروردگار کا وقت جو مقرر کیا ہوا تھا 40 لیلتن, وہ 40 راتوں کا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ طور پر آؤ اور اعتکاف کرو 30 دن, اور 30 دن کے بعد اللہ پاک آپ کو ایک زندگی کا دستور عطا کریں گے, ایک کتاب اللہ پاک آپ کو دے گا. یہ وحی آئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیچھے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنا کر آئے. اور یہ اس سے سبق ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر سربراہ کو چاہیے کہ وہ اپنے جانے کے بعد پیچھے اپنا کسی کو نائب مقرر اور متعین کر کے جائے. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے. تو 30 دن جب گزر گئے, 30 راتیں گزر گئی, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 30 راتوں کے بعد افطار کے بعد, اچھا روزے کے ساتھ تھی یہ سارے ایام روزوں کے ساتھ تھے, راتیں بھی گزارنی تھی, دن روزوں کے ساتھ گزارنا تھا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک استعمال فرمایا. مسواک استعمال فرمایا تو منہ کی جو رائحہ تھی, منہ کی جو خوشبو تھی, وہ خوشبو زائل ہو گئی. اور اس وقت اس خوشبو کا ہونا مطلوب تھا. جب وہ زائل ہو گئی تو مزید اللہ پاک نے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور پیدا کرنے کے لیے 10 راتیں مزید ٹھہرنے کا حکم دیا. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مسواک روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے. اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بات اس امت کے ساتھ تھی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھی. اس امت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزے کی حالت میں مسواک استعمال فرمائی ہے. مسواک کے استعمال کرنے کا حکم بھی دیا ہے, بہت تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے. اور یہ بات بھی ذہن نشین کرنے کی ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بلند ہستیاں ہیں کہ ان کے منہ سے کسی قسم کی بو نہیں آتی, کسی کوئی رائحہ کریہہ یا ناپسندیدہ بو نہیں ہوتی ہے کہ جس کو زائل کیا گیا ہے. اللہ پاک کی طرف سے یہ منشا تھی. تو واتممناها بعشر, بہرحال 40 راتیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پوری کی. 40 راتوں سے یا 40 دنوں سے ایک بات یہ بھی مفسرین نے نکالی, یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے نفس کے سدھار کا بہت گہرا تعلق ہے 40 دنوں کے ساتھ, کہ انسان کا مزاج بھی اسی طرح سے ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة, کہ رحم مادر کے اندر بھی 40 دنوں کے بعد ایک حالت سے دوسری حالت میں آدمی بدلتا ہے. تو کسی انسان کے مزاج کو
بدلنا ہے تو 40 دن اس کو کسی اچھے ماحول میں لایا جائے تو امید ہے اس کا مزاج بدل جائے گا، اس کے طبیعت میں فرق آئے گا، گناہوں کی طرف سے، نافرمانیوں کی طرف سے اس کو خلاصی مل جائے گی، کچھ نہ کچھ اس کے اندر بہتری آ جائے گی، اچھے ماحول میں 40 دن اسے رکھا جائے۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے بھائی ہارون سے، اخلفنی فی قومی، میرے نائب بن جاؤ فی قومی، میری قوم میں، واصلح، اور خیال کرتے رہنا، اصلاح کی بات کہتے رہنا۔ معنی یہ تھا کہ نبی تو ویسے بھی اصلاح کی بات کرتا ہی ہے، مطلب مزید کرتے رہنا۔ ولا تتبع سبیل المفسدین، اور اتباع نہ کرنا حد سے تجاوز کرنے والوں کی، ان میں سے کسی کی بات کی پرواہ نہ کرنا۔ جی جی کی مرضی ہی 40 رات کی تھی، جی جی وہ 30 راتیں زکات کی اور 10 راتیں ذی الحجہ کی، اور اللہ پاک 10 ذی الحجہ تک لے جانا چاہتے تھے۔ اگر ہم جی جی 30 راتیں اللہ نے وعدہ کیا تو 10 راتیں موسیٰ علیہ السلام مسواک کر لیں گے، کیا اللہ کا عالم الغیب نہیں تھا؟ انہیں معلوم نہیں تھا۔ جی جی ہم اس کے معنی اگر یوں لے لیں کہ اللہ پاک کی 40 راتیں رہنا چاہتا تھا، جی جی 30 راتیں زکات کی اور 10 ذی الحجہ جی دوسری جگہ پر چونکہ 40 کا بھی تذکرہ ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی منشا تو بالکل بات یہی ہے، اللہ کی منشا 40 ہی کی تھی، لیکن اللہ پاک اس امر سے یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ آنن فانن ہو جائے۔ جیسے پیچھے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس مسئلے کو 80 سال لگ گئے فرعون کی تباہی کو، اتنا طویل زمانہ لگنے کے بعد وہ اس کا غرق ہونا ثابت ہوا ہے۔ تو اس سے قصوں سے، ان واقعات سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ واقعات سے یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی منشا تو 40 کی ہے، سمجھے جی؟ تو اللہ تو جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کرنی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو مزید 10 راتوں کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں کبھی کبھی اللہ پاک کے حکم کے اگر خلاف کوئی بات ہو جائے تو اس کی کوئی نہ کوئی ادنا تکلیف اس دنیا میں بھی آ سکتی ہے، سمجھے جی؟ تو یہ آزمائشیں تھی۔ اچھا ایک بات تو پھر یہاں پر قوم کے لیے بھی سخت آزمائش تھی، اور وہ آزمائش یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب 30 دن کے لیے گئے تو یہ بھی قوم کے لیے بڑا شاق گزرا۔ اچھا وعدہ تھا بھائی 30 دن میں آ جائیں گے واپس، جب 30 دن میں نہیں آئے، پتہ چلا 10 دن مزید، تو اب قوم اور بگڑ گئی اور خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہ ان کے لیے بھی ایک سخت امتحان اور آزمائش ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف سے جو بات ہے اس میں تو آگے تمہیں بدگمان نہیں ہونا چاہیے، تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ تو یہ آزمائشیں ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام آ چکے ہمارے اس مقرر کردہ وقت پر پہنچ چکے، یعنی جہاں وقت مقرر تھا اور جو وقت تھا، جو جگہ تھی، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ان کے پروردگار نے۔ قال، کیا ارشاد فرمایا؟ رب ارنی انظر الیک۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ہم کلامی فرمائی اور تورات کا نزول ہوا تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام شدت محبت میں، حد درجے کی محبت، شدت اضطراب کی وجہ سے کہنے لگے رب اے میرے پروردگار، ارنی انظر الیک، مجھے آپ دکھلا دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارنی مجھے دکھلا دیجئے، انظر میں دیکھ لوں، الیک آپ کی طرف۔ قال، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا ہرگز، ولکن انظر الی الجبل، لیکن دیکھ اس پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ، اگر یہ ٹھہر گیا اپنی جگہ پر، فسوف ترانی، تو مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ، جب تجلی ڈالی، نور نمودار ہوا تمہارے پروردگار کا، للجبل، اس پہاڑ پر، جعلہ دکن، اس نور نے اور اس تجلی نے کر دیا اس پہاڑ کو دکن، ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاق، اور جب ہوش پایا، قال، کہنے لگے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تجھے نہیں دیکھا جا سکتا، تو دیکھے جانے سے اس دنیا میں پاک ہے۔ تبت الیک، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں، وانا اول المسلمین، اور میں انا اول المؤمنین، میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں بن دیکھے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، رؤیت باری تعالیٰ، قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بھی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ کوئی ابصار اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا اس دنیا میں. البتہ عالم آخرت کے اندر اللہ پاک کا دیدار ہوگا، اور جس کا تذکرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے ہوں گے قیامت کے دن جو تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم رہیں گے. تو پتہ چلا کہ رب کا دیدار قیامت میں ہوگا، آخرت میں ہوگا. نمبر 3 حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انکم سترون ربکم، تم اپنے پروردگار کو دیکھو گے اس طرح سے دیکھو گے جیسا کہ تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو. لا تضامون فی رؤیتہ، چاند کو دیکھنے میں تمہیں کسی قسم کی تنگی اور تکلیف نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح سے تم اپنے پروردگار کو بھی عیاناً دیکھو گے. یہ تو بات ہے آخرت کی. اب سوال یہ ہے کہ آخرت میں ہم اللہ کو دیکھیں گے، اللہ مکان سے، اللہ زمان سے، اللہ جگہ سے، ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے، منزہ ہے. جہات سے اللہ پاک ہے. کسی بھی چیز کو ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر تو جہات 6 جہات، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، سمجھے جی. ہم حدود اس کا متعین کرتے ہیں، بھائی یہ چیز میں نے دیکھی ہے، اس کی لمبائی کتنی، اس کی چوڑائی کتنی، اس کی اونچائی کتنی، اس کی گہرائی کتنی. یہ ساری چیزیں اس دنیا میں اشیاء کے لیے ممکنات ہیں، سمجھے جی. حوادث چیزوں کے لیے، یہ ایک پتھر ہے، اس کے لیے ہم بیان کر سکتے ہیں اس کی لمبائی کیا ہے، چوڑائی کیا ہے، گہرائی کیا ہے، آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، اس کی جگہ ہے، یہ مکان ہے، اس کا یہ متعین ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے منزہ ہے، مبرہ ہے. کیسے رؤیت ہوگی اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، سمجھے جی. تو البتہ یہ ہے کہ لا تدرک الابصار، اور یہاں پر کہ اس دنیا میں تو نہیں دیکھ سکے گا، اس دنیا میں رؤیت نہیں ہے، اس دنیا کے اندر رؤیت نہیں ہے. اب رہی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی رؤیت، اللہ کا دیدار عالم بالا میں معراج کے موقع پر ہوا، تو وہ بھی عالم بالا ہے، وہ یہ دنیا نہیں ہے. بات اس دنیا کی ہو رہی ہے. یہاں لن ترانی کی جو بات ہے کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، وہ اس دنیا کی بات ہے. اور دلیل بھی ہے نا اس کی، دیکھیے کہ اگر یہاں پہ اللہ پاک نے ڈانٹا ہی نہیں، بالکل جو میں نے دیا اس کی شکر کر کے لے لیجیے. جی جی. جب وہ نوح علیہ السلام جب ایک دعا کر رہے ہیں جی جی، تو اللہ پاک کی وہاں ڈانٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے نا، ہاں تو یہاں بھی ڈانٹ ہوتی. دیکھو معلق جو کیا ہے اپنی رؤیت کو اللہ پاک نے. اب سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مطالبہ کرنا اس رؤیت کا، کیا کوئی بیجا مطالبہ تو نہیں تھا؟ تو نہیں، بیجا مطالبہ نہیں ہے، سمجھے جی. ہاں اس لیے کہ اگلا لفظ یہ بتایا کہ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، آپ پہاڑ کو دیکھیں، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر جم گیا تو مجھے دیکھ لو گے. لیکن پہاڑ ہی نہ جم سکا، سمجھے، پہاڑی برداشت نہ کر سکا. تو اس سے پھر علماء نے یہ لکھا ہے کہ یوں اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ایک الگ بحث ہے، ایک علمی بحث ہے کہ ہاں ممکنات تو ہے، ممکن تو ایک چیز ہے لیکن واقع نہیں ہے، وقوع اس کا نہیں ہے. فلما افاق قال سبحانك تبت الیک وانا اول المؤمنین. قال یا موسیٰ، پھر اللہ پاک کی طرف سے اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان تو ہو گئے کہ میں نے اللہ پاک سے جو مطالبہ کیا ہے شاید مطالبہ ٹھیک نہیں ہے، اور غمگین ہوئے اور فوری کہنے لگے تب تو الیکا، اللہ میں معذرت چاہتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے بن دیکھے مانتا ہوں. تو اللہ پاک نے ازالہ غم کے لیے، حزن کے لیے، تسلی کے لیے یہ کلمات کہے، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، میں نے تجھے منتخب کیا ہے لوگوں پر، برسالاتی، اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے، اور میں تجھے شرف بخشا ہے بے کلامی، مجھ سے ہم کلامی کا تجھے شرف حاصل ہوا ہے، لہذا فخذ، آپ لے لیجئے، ما آتیتک، جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے، جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے، جتنی بھی نعمتیں آپ کو دیے، یہ کتاب ہے اور جو آپ کو معجزات دیے ہیں، وکم من الشاکرین، اور اللہ کا شکر گزار بن جائیے. نبی تو ویسے بھی شکر گزار ہے، اس دوام علی الشکر کی طرف اشارہ ہے کہ شکر پر آپ دوام اختیار کیجئے. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً. اب مضامین کیا تھے تورات کے، اس کو بیان کیا گیا کہ جو ہم نے تورات دی اس کے کیا مضامین. وَكَتَبْنَا، اور ہم نے لکھا تھا، لہو، موسیٰ علیہ السلام کے لیے، فی الالواح، تختیوں کے اوپر. اب یہ کس چیز کی تختیاں تھیں؟ بعض نے کہا سونے کی تختیاں تھیں، بعض نے کہا کوئی بھی شے تھی، کوئی بھی تختیاں تھیں، ان تختیوں پر لکھا ہوا تھا مضامین تورات کے لکھے تھے. من کل شیء موعظۃ، ہر ضرورت کی چیز، یہاں سے مراد احکام ضروری جو احکام تھے وہ لکھے ہوئے تھے. موعظۃ، نصیحت
کی باتیں، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل، ہر چیز کی تفصیل بھی ای ما یحتاج الیہ من امر الدین، دین کے معاملے میں جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام محتاج تھے وہ سب لکھا ہوا تھا۔ فخذھا بقوۃ، آپ اس کتاب کو آپ پکڑیے مضبوطی کے ساتھ۔ یہاں مضبوطی سے مراد یہ ہے کہ اپنے اس فریضے کو آپ ادا کیجئے، یہ ہاتھ سے پکڑنا مراد نہیں ہے، عمل مراد ہے، عمل مراد ہے۔ اور وامر قومک، اور اپنی قوم کو بھی آپ اسی کا حکم دیجئے، یا خذو، تاکہ حاصل کریں، لیں اس کو، بے احسن، یا بہت احسن طریقے سے اس کو لیں، سوریکم دار الفاسقین، ان قریب میں دکھاؤں گا آپ کو فاسقین کا گھر۔ اب یہاں سے مراد سوریکم دار الفاسقین سے مراد ایک تو یہ کہ وہ جہاں ان کو جانا تھا، سمجھے، فلسطین کی بستی، وہاں قوم عمالقہ آباد تھی، تو آپ کو وہ گھر میں انقریب دکھاؤں گا، مطلب یہ کہ آپ کو فتح دوں گا، وہ علاقہ فتح ہو جائے گا اور آپ کے اقتدار میں آئے گا۔ ایک حدیث ہے جس کے اندر یہ چاروں کتابیں جو ہے وہ رمضان شریف میں جی 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 اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تورات جو ہے، اگر تورات مان لیں اس کو، تختیاں نہ مانے، جی جی تو یہ 10 ذی الحجہ کو آ رہی ہے۔ جی جی تو کیسی تفریق ہوگی کہ رمضان میں چاروں کتابیں نازل ہوئیں اور یہاں 10 ذی الحجہ کی تاریخ آ رہی ہے؟ اصل میں یہاں تصریح تو نہیں ہے نا، آپ اس تصریح کی طرف ہم نہ جائیں، جب تصریح کہتے نہیں ہے کہ تورات نہیں ہے، یہ تورات کے علاوہ تختیاں ہیں۔ بس یہ تو یہ ہے کہ یہاں تورات کی تختیاں، اکثر کی مراد یہ ہے کہ یہاں تورات ہی کی تختیاں مراد ہیں، تورات ہی کی تختیاں مراد ہیں، چونکہ یہ آنے کے بعد، یعنی فرعون اور اس کی قوم کے غرق ہونے کے بعد جو سب سے پہلا ہدف تھا وہ یہی تھا کہ تورات ملے اور کوئی مکمل نظام حیات ملے۔ تو مفسرین کے 100 صحیفے ہیں، جن میں 10 صحیفے جو ہے وہ ملے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، یہ وہ 10 صحیفے ہیں جو تورات کے علاوہ ہیں۔ اور کیونکہ یہاں جو تاریخ ہے وہ ہے، اور ہاں بس اقوالات تو ہو سکتے ہیں، جی اقوال تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں جو مراد ہے نا وہ اکثر کے نزدیک تورات ہی مراد ہے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، سأصرف، اور فرمایا کہ سأصرف، ہم محروم کر دیں گے، پھیر دیں گے، عن آیاتی، اپنی نشانیوں سے، مطلب یہ کہ عمل کی توفیق اس شخص کو ہوگی جو ہماری طرف رجوع کرے گا۔ سأصرف، اور ہم پھیر دیں گے، عن آیاتی، اپنی آیات کو، الذین، ان لوگوں سے، یتکبرون فی الارض، جو زمین کے اندر تکبر کرتے ہیں، بغیر الحق، ناحق طریقے سے۔ ناحق کا لفظ اس لیے کہا کہ تکبر تو ویسے بھی ناحق ہی ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر ہر قسم کی ان کو نشانی دکھائیں گے تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر آپ ان کو دکھائیں گے، وَإِن يَرَوْا، اور اگر یہ دیکھیں، سبیل الرشد، ہدایت کے کسی راستے کو، تو لا يتخذه سبیلا، یہ اس کو ہدایت کا راستہ نہیں بنائیں گے۔ یہ کب؟ جب انسان کی فہم معکوس ہو جاتی ہے، عقل بدل جاتی ہے، پلٹ جاتی ہے، حق کو عقل قبول نہیں کرتی۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا، اور حال ان کا یہ کہ اگر ان کو گمراہی کے راستے نظر آئیں گے، يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا، تو ان کو یہ راستہ بنا لیں گے۔ کیا معنی؟ کہ گمراہی کے راستوں کو چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ اس لیے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ ثمرہ اس کا ہے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتا ہے اور جو ہمارے احکام سے غافل ہے۔ تو غافلوں کا اور تکذیب کرنے والوں کا انجام بد پھر یہی ہوتا ہے کہ ان کے سامنے حق قبول کرنے کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم، اور وہ لوگ کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ولقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلاتے ہیں، حبطت اعمالهم، ان کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ برباد، ضائع ہو جائیں گے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، نہیں بدلہ دیا جائے گا ان کو مگر ان کے اعمال کا۔ اس کے بعد واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، اب تذکرہ ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب طور پر تشریف لے گئے اور پیچھے قوم کی جو تباہی اور ان کے دین کی ابتری ہوئی ہے اس کا تذکرہ، کہ قوم کی گوسالہ پرستی، بچڑے کی پوجا، اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا بھرپور سمجھانا اور اس سمجھانے کے نتیجے میں بغاوت کا اتر آنا، اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کا اظہار۔ یہ تین باتیں یہاں۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ،
اور بنا لیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد کیا بنا لیا؟ من حلیہم، اپنے زیورات سے. یہ زیورات ان کے پاس رہ گئے تھے جو انہوں نے عاریتن، بعض نے کہا ان کے اپنے تھے، یا بعض نے کہا زیادہ راجح قول یہ ہے کہ فرعون کی قوم سے انہوں نے عاریتن ایک مرتبہ لیے اور وہ ان کے پاس رہ گئے اور وہ تباہ ہو گئے. تو ان سارے کے سارے زیورات کو انہوں نے جمع کر لیا اور جمع کر کے ایک جگہ پر ڈالا، آگ لگائی اور اس سونے کو پگھلایا اور ڈھالا اور ایک شکل بنا دی. وہ شکل بنانے والا شخص ایک چودھری قسم کا آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا. سارے اس کے پیچھے چلتے تھے اور اس کی بات الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرتا تھا، بات بھی اس کی لوگ سنتے تھے. تو سامری اسے کہا جاتا تھا. تو اس نے ایک بچڑے کی شکل بنائی، عجلن جسدن لہو خوار. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے ایک عجل بنا دیا، ایک بچڑے کی شکل بنائی اور لہو خوار، جس کی آواز بھی تھی. اب یہاں مفسرین کے دو قول ہیں کہ کیا وہ واقعتاً حقیقت میں آواز تھی؟ تو راجح قول تو یہی ہے کہ ہاں حقیقتاً اس میں سے آواز آتی تھی، اور اس کا نام ہے استدراج. کہ اگر ایسا کام جو عام آدمی نہ کر سکتا ہو کسی نبی سے سرزد ہوتا ہے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور اگر ایسا کام جو عام آدمی نہ کر سکتا ہو کسی غیر نبی سے سرزد ہوتا ہے اور وہ متبع شریعت ہوتا ہے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے. اور ایسا کام جو عام آدمی سرزد نہ کر سکتا ہو کسی غیر نبی سے جو متبع شریعت نہ ہو، دین کے اندر باغی ہو، نافرمان ہو، اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے. اور اسی قسم کی ایسی بات کہ جو کسی نبی پر ظاہر ہو لیکن نبوت سے پہلے ظاہر ہو تو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے. جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بہت ساری چیزیں اس قسم کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، میں یہاں سے گزرا، اس پتھر نے مجھے سلام کیا تھا، اس درخت نے مجھے سلام کیا تھا. تو ان چیزوں کو ارہاس کہا جاتا ہے. سمجھے جی؟ تو ایسا امر جو عام آدمی سے ظاہر نہ ہو سکے، اگر نبی سے نبوت سے پہلے ظاہر ہوتا ہے اس کو ارہاس، اور نبوت کے بعد تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور غیر نبی متبع شریعت سے ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. اور غیر نبی لیکن متبع شریعت وہ نہ ہو، شریعت کا پابند نہ ہو، احکام کا پابند نہ ہو، اس سے ظاہر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں. استدراج کا معنی ہے اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، مہلت ہے تمہیں، یہ ایک چیز اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دکھا دی ہے، یہ استدراج ہے. اور اس کے پھر مقاصد کئی ہوتے ہیں. استدراج کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے آزمائش ہے کہ دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، اور یہ حقیقت یہی تھی کہ یہ آزمائش تھی کہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو رب مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اللہ پاک نے اتنے احسانات کیے ہیں، اللہ کو رب ماننا چاہیے یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بنانا چاہیے؟ ظاہر ہے جس قوم کو اللہ پاک نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنے اللہ پاک نے عزتوں سے نوازا ہے، اس پر پھر حالات بھی بڑے سخت آئے. تو یہ قصہ ہوا عجلاً جسد لہو خوار. قوم نے، اب چونکہ یہاں پر بات عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر اس قصے کو تفصیلی یہاں ذکر نہیں کیا ہے، وہ قصہ سورہ طٰہٰ کے اندر تفصیلی ذکر آئے گا کہ اس سامری نے اس کو بچڑا گڑ لیا اور گڑنے کے بعد اس میں اس نے پھونکا، اور یہ ساری تفصیل یہ سورہ طٰہٰ کے اندر آئے گی. الم یروا انہ لا یکلمہم، معبود نہ ہونے کی ایک کھلی دلیل وہ یہ ہے، الم یرو، کیا یہ نہیں جانتے، انہ لا یکلمہم، کہ یہ بچڑا جس کو انہوں نے بنا لیا، جس سے آواز آ رہی ہے، اور وہ آواز ایسے پیدا ہو گئی تھی کہ وہ مٹی اٹھا لی تھی اس نے، اس سامری نے. جب اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا اور فرعون کے لشکر کے آگے آگے جبریل کا گھوڑا ہوا تو تب وہ پانی کے اندر سارا لشکر داخل ہوا، اور وہ گھوڑا جہاں پیر رکھتا تھا وہاں جگہ سبز ہو جاتی، سبزہ اگاتا. وہ مٹی اٹھا لی اس نے اور وہ مٹی اس میں ڈالی، اس کے اندر کوئی حیات کا عنصر تھا تو یہ آواز پیدا ہونے لگی. الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ بات بھی نہیں کرتا، ولا یہدیہم سبیلا، نہ ان کو کوئی راستہ دکھا سکتا ہے. تو رب تو وہ ہوتا ہے جو راستہ دکھاتا ہے، رب تو وہ ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام سے پیچھے بات کی ہے، ہم کلام ہوا ہے. اتخذوہ وکانوا ظالمین، اور انہوں نے اس کو معبود بنا لیا اور وہ تھے شرک کرنے والے. ظالم سے مراد یہاں پر شرک ہے. ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا، تھوڑی دیر کے بعد، کچھ وقت کے بعد، کچھ دنوں کے بعد خود اپنے اس کیے کا احساس ہونے لگا کہ ہم نے کیا کیا. ولما سقط ایدیہم، اب اس میں دو احتمال ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے بعد، واعظ اور نصیحت کے بعد ان کو احساس ہو گیا کہ ہم غلطی پر ہیں.
سمجھے جی. اور یہ ہے کہ اللہ نے بات دل میں ڈال دی. وَأَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور فرمایا جب وہ بچڑا خود ان کی نظروں سے گر گیا، سقطا گر گیا، فی ایدیہم ان کی نظروں سے، ہاتھوں سے گر گیا. ہاتھوں سے گرنے سے یہاں پر مراد کیا ہے کہ وقات گر گئی، حقارت پیدا ہو گئی. وَرَأَوْا، اور انہوں نے جان لیا، أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں. قالوا، اب اللہ کی طرف معذرت کرنے لگے اور کہنے لگے لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارے پروردگار نے ہمارے پر رحم نہ فرمایا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خسارہ پانے والے ہو جائیں گے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اب بعض مفسرین لکھا ہے کہ یہاں تقدیم تاخیر ہے، کہ وہ والی بات جو پیچھے گزر چکی ہے وہ بعد میں ہے اور یہ بات پہلے ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور موسیٰ علیہ السلام نے آ کے سمجھایا، غصہ بھی کیا، ناراض بھی ہوئے، پھر سمجھایا، اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے توبہ کی. وَلَمَّا رَجَعَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے کتاب لے کر، اِلیٰ قَوْمِهِ، اپنے قوم کی طرف، غضبان، غصے کی حالت میں، غصے سے بھرے ہوئے، اسفاً، افسوس کرتے ہوئے، قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی، فرمایا بہت برا کیا تم لوگوں نے، خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی، میرے بعد تم نے یہ جانشینی کی ہے، تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا. اب یہ بات ہے، اعجلتم امر ربکم، تم نے اپنے پروردگار کے حکم میں جلدی کیوں کی ہے؟ تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالی کا اس دنیا کے اندر نظام کیا ہے؟ یہ دار الاسباب ہے اور وعدوں کے ساتھ، اور ایک وقت کے بعد ہر چیز ہوتی ہے. تو ایک وقت مجھے دیا گیا تورات کے ملنے کا، کتاب کے ملنے کا، جب ایک وقت دیا گیا تو تمہیں انتظار کرنا چاہیے تھا. اعجلتم، تم نے جلدی کی، عجرت مچائی تم لوگوں نے، امر ربکم، اپنے پروردگار کے حکم کی جلدی مچائی. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے رکھ دیا ان تختیوں کو. اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، رکھ دیا. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، ایک طرف تختیوں کو کنارے رکھا، اور اس کنارے رکھنے کو، جلدی اور عجلت کو القا سے تعبیر کیا. پھینکنا مراد نہیں ہے، القا ہے، القا سے مراد رکھنا ہے. وَأَخَذَ، اور پکڑ لیا، بِرَأْسِ أَخِيهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا، يَجُرُّهُ إِلَيْكَ، اور اس کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے. اور یہ جو کھینچنا ہے، چونکہ حد درجے کا جب غضب اور غصہ، اور ان کا غصہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی بجا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک حالت میں اس طرح سے اپنے بھائی کے سر کو پکڑا اور بالوں کو کھینچا. اور مراد یہ تھا کہ آپ نے سمجھایا کیوں نہیں ہے قوم کو. دوسری جگہ پر سورۃ طٰہٰ میں اس کا تذکرہ ہے. قال ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، حضرت ہارون کہنے لگے بھائی جان، ان ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے، ماں کے بیٹے. ایک بات تو یہ ہے، بعض نے کہا کہ ماں کا لفظ اس لیے کہا تاکہ دل ٹھنڈا ہو جائے اور تاکہ ماں کی رحمت یاد آ جائے اور بات آگے تک نہ بڑھے، ایک بات. اور دوسرا یہ معنی ہے کہ ماں شریک بھائی تھے، سمجھے جی، باپ شریک، دونوں کے باپ الگ الگ تھے، لیکن پہلے والا قول زیادہ بہتر ہے کہ ماں کا نام اس لیے لیا. ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، اے میرے بھائی جان، ان القوم، بے شک قوم نے، استضعفونی، مجھے بہت بے حقیقت سمجھ لیا تھا، میری بات ہی نہیں سنتے تھے. وکادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے. نصیحت اگر مزید کرتا تو دو ٹکڑے بن جاتے، اور تو یوں کہتا فرقت بینی و بین قومی، آپ نے میرے اور قوم کے درمیان میں جدائی کیوں ڈال دی ہے؟ تو اگر نصیحت کرتا تو کچھ مانتے، اور جو مانتے وہ میرے ہوتے، جو نہ مانتے مخالف بنتے، تو دو فریق بن جاتے. دو فریق بن جاتے تو پھر بھی آپ مجھے ملامت فرماتے. تو اس لیے میں نے کنارہ کشی اختیار کی، اپنا عذر پیش کیا. لہذا فلا تشمت بی الاعداء، لہذا آپ مت ہنسائیے میرے اوپر الاعداء، دشمنوں کو. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے مت کر دیجئے ظالم لوگوں میں سے، میں ظالم نہیں ہوں، میرے ساتھ یہ برتاؤ نہ کیجیے. خیر، موسیٰ علیہ السلام کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہوا ان کلمات سے، اور پھر فرمانے لگے رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، اے میرے پروردگار میری بھی بخشش فرما اور میرے بھائی کی بھی بخشش فرما. تو پتہ چلا ہے کہ یہ میری اجتہادی خطا ہے، میری اجتہادی غلطی اور خطا کو اے اللہ معاف فرما. سمجھے جی؟ تو پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اجتہادی لغزش ہے کہ اے اللہ میری اس اجتہادی خطا کو معاف فرما، ولی اخی، اور میرے بھائی کی کو بھی درگزر فرما. تو پتہ چلا کہ انسان اگر کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسا جو ہے ناروا سلوک کر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے بخشش اور استغفار بھی مانگنا چاہیے.
وادخلنا فی رحمتک، اے اللہ ہمیں داخل کر دیجئے اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل، آپ ان لوگوں کا انجام گوسالہ پرستی جنہوں نے کی ہے، بچڑے کی پوجا کی ہے، ان کی ذلت اور رسوائی وہ کیسے ہوئی۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنایا العجل، بچڑے کو معبود بنایا۔ ان الذین اتخذوا، جنہوں نے بنایا العجل الہا، مفعول ثانی محذوف ہوتا ہے یہاں پر۔ سینالہم غضب من ربہم، ان کو پہنچے گا ان کے پروردگار کی طرف سے غضب ہے، اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو اللہ تبارک تعالی کی طرف سے غضب آئے گا۔ وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور دنیا میں ان کی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ وکذالک نجزی المفترین، اور یہی بدلہ ہم دیا کرتے تھے، یہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں المفترین، گھڑنے والوں کا، افترا کرنے والا، جو دین میں نئی نئی چیز ایجادات کرتے ہیں، بدعات گڑتے ہیں، اور ان کا یہی صلہ ہوا کرتا ہے۔ اور چونکہ پہلے سپارے کے اندر تفصیل موجود ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ ان کی سزا یہ مقرر ہوئی ہے کہ اب تمہیں اپنے آپ کو مارنا پڑے گا، قتل کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کو قتل کرنا پڑے گا۔ تو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، عبادت کی تھی، انہوں نے ایک دوسرے کو پھر قتل کیا، تو یہ توبہ کی قبولیت کی ان کے لیے شرط تھی۔ اور اس امت کو یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو کتنا سخت مشکل حکم تھا، کتنا سخت مشکل حکم تھا، تو تمہارے اوپر وہ مشکل احکام ہم نے نہیں ڈالے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کر دے تو اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہ ہو جب تک اپنے آپ کو وہ قتل نہ کرائے۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، اور فرمایا وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے، ثم تابوا من بعدها، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، وآمنوا، اور پھر وہ ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تمہارا پروردگار بے شک ان گناہوں کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غضب ٹھنڈا ہوا، ہارون علیہ السلام نے معذرت پیش کی۔ اور اس سے ایک سبق یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی ایک شخص کو غصہ آ بھی جائے تو دوسرا معذرت پیش کرے اور دوسرا غصے کو نہ دکھائے، سمجھے جی، تاکہ بات آگے نہ بڑھے۔ اخذ الالواح، موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو لیا، وفی نسختها ہدن ورحمۃ، اور اس میں جو مضامین لکھے ہوئے تھے، مکتوب تھے، وفی نسختها، اور لکھے ہوئے جو مضامین تھے اس میں ہدایت تھی اور رحمت تھی، للذین، ان لوگوں کے لیے، لربہم یرہبون، جو اپنے پروردگار سے ڈر رکھتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات ہے کہ اپنے پروردگار سے ڈر رکھتے ہیں، حالانکہ ہدایت تو سب لوگوں کے لیے ہے، تو ہاں مطلب یہ ہوا کہ ہدایت سے استفادہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے پروردگار کا ڈر رکھتے ہیں۔ جیسے قرآن ھدی للمتقین بھی ہے اور ھدی للناس بھی ہے، سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل کون کرتے ہیں؟ جو متقی ہے۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا۔ یہ ایک اور امتحان آ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب کتاب پڑھ کر سنائی، احکام اللہ کے سنائے، دستور زندگی ایک سمجھا دیا، بتا دیا، دستور العمل سارا سمجھایا، تو قوم کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں کیا معلوم کہ یہ آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، کیا پتا آپ اپنی طرف سے 40 دن وہاں رہے، کچھ چیز بنا کے لے آئے، مضمون بنا کے لے آئے۔ اسی قسم کے سوالات رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے بھی مشرکوں نے کیے تھے کہ آپ کے پاس تو ایک اجمی لڑکا آتا ہے اور کیا پتا اس اجمی نے آپ کو کچھ پڑھایا ہو، اس نے کچھ آپ کو کہلوایا ہو۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا اعجمی، کہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک اجمی، اور یہ لسان عربی ایک فصیح بلیغ کلام ہے قرآن مجید، اور اس کو اجمی آگے سکھائے گا، سمجھے جی۔ تو اسی قسم کی، اچھا اس مضمون کو بھی اسی لیے ذکر کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ اس قسم کی بات تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی ان سے کر چکی ہے، لہذا آپ غمگین نہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کیا معلوم کہ آپ اللہ کی طرف سے یہ کلام لے کے آئے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی، اور اس درخواست پر پھر قوم کے 70 افراد کو، سرداروں کو لے کر پھر وہاں پہاڑ پر پہنچے کہ ہم خود اللہ پاک کا کلام سننا چاہتے ہیں۔ تو پھر وہ تذکرہ ہے، واختار موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا، پسند فرمایا، قومہ، من قومہ، من یا محذوف ہے، اپنی قوم سے، 70 رجلا، 70 افراد کو، لمیقاتنا،
ہمارے مقررہ وقت کے لیے. فلما اخذتهم الرجفہ، جب وہاں پہنچے تو اب وہاں پہنچے تو انہوں نے جب آواز سنی تو کہنے لگے کہ اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ پاک کو براہ راست دیکھ نہ لیں. دیکھنے کا مطالبہ کیا انہوں نے. تو یہ ایک جاہلانہ حرکت تھی اور گستاخی والی حرکت تھی، اس لیے اللہ پاک کی طرف سے پھر ایک سزا ہوئی. فلما اخذتهم الرجفہ، جب اللہ پاک کے کلام کو انہوں نے سنا نہ مانا اور کیا کیا، یوں کہنے لگے ارنا اللہ جہرا، اللہ پاک ہمیں دکھائے، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. سمجھے جی. ایک سائبان آیا، بادل آیا، اس بادل سے آواز آئی، اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ نہ مانے تو پھر اللہ کی طرف سے کیفیت آئی عذاب کی. فلما اخذتهم الرجفۃ، اور جب رجفہ ایک کڑک نے ان کو پکڑا. صاعقہ بھی آیا ہے، رجفہ بھی آیا ہے. صاعقہ اور رجفہ، رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو اور صاعقہ کہتے ہیں اوپر سے آواز کو. تو ممکن ہے دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہوں، دونوں چیزیں آئی ہوں. تو جیسا ہی یہ کیفیت ہوئی ہے عذاب کی تو سب کے سب وہاں گر پڑے اور سب کی موت واقع ہو گئی. یا مفسرین کے دو قول ہیں. بعض نے کہا کہ موت حقیقت میں واقع نہیں ہوئی، ایسے بے ہوش ہو گئے جیسا کہ مرے ہوئے پڑے ہوئے. سمجھے. لیکن قرآن کے ظاہری الفاظ یہی بتا رہے ہیں کہ موت ہی واقع ہوئی ہے، موت واقع ہوئی. اور اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے کہ موت واقع کر کے دوبارہ ان کو زندہ کرنا. گویا کہ ان کو یہ بھی سمجھانا تھا کہ جس پروردگار نے ابھی تمہیں موت دی ہے اور ابھی تمہیں اٹھایا ہے وہ قیامت کے دن بھی تمہیں اٹھا سکے گا. تو قال رب لو شئت اہلکتم. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی موت دیکھی تو افسوس کرنے لگے اور اللہ سے التجا کی، اے میرے پروردگار میں مانتا ہوں یہ امتحان ہے آپ کی طرف سے، یہ آپ کی طرف سے ایک امتحان اور آزمائش ہے، لیکن رب لو شئت اہلکتم، اگر آپ چاہتے تو ان کو پہلے آپ ہلاک کر دیتے، وہ غرق میں ہلاک ہو جاتے، سمندر میں ہلاک ہو جاتے، پیچھے قوم کے سامنے ہلاک ہو جاتے. اب میں جب واپس جاؤں گا تو میں کیا قوم کو جواب دوں گا. سمجھے جی. من قبل، اس سے پہلے، وَإِيَّایَ، اور مجھے بھی ہلاک کر دیتے تو قادر ہے. اَتُهْلِكُنَا، اے اللہ کیا آپ نے ہلاک کر دیا ہمیں، بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، ہم میں سے چند بے وقوف لوگوں کی وجہ سے، کہ ان کی نادانی کی بنیاد پر اللہ اتنی بڑی آزمائش. ان ہی الا فتنتک، مجھے یقین ہے یہ آپ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، لیکن میں رحم کی درخواست کرتا ہوں. تو ذل بہا من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے اس سے گمراہ کرے گا اور جسے تو چاہے گا تو ہدایت دے گا. یعنی اب جب تو زندہ کرے گا تو اس کے بعد جو نہیں مانے گا اس کے لیے گمراہی کے راستے کھلیں گے اور جو مانے گا اس کے لیے ہدایت کے راستے کھلیں گے. انت ولینا، اے ہمارے پروردگار تو ہی ہمارا دین اور دنیا دونوں جہانوں کے اندر ہمارا ولی، کام بنانے والا. فاغفر لنا، ہمیں درگزر فرما، ورحمنا، اور رحم فرما، دوبارہ ان کو زندہ فرما. اور وانت خیر الغافرین، اے اللہ تو بہترین معاف کرنے والا ہے. اور دوسری جگہ پر تذکرہ ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے ان کو زندہ کیا. ٹھیک ہے جی. ہاں تو پھر زندہ ہوئے. اور اس کے بعد وَاكْتُبْ لَنَا، موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے جو ہم کلامی بات چیت ہے اس کا تذکرہ ہے. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ اس دنیا میں ہمارے لیے ایسی بھلائی لکھ دے تاکہ ہم اس قسم کی بے اعتدالی کا شکار دوبارہ نہ ہو سکیں. جیسے یہ بے اعتدالی انہوں نے کی ہے، ایسی بھلائی لکھ دے تاکہ دوبارہ کسی قسم کی بے اعتدالی میں ہم مبتلا نہ ہوں. وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی اے اللہ ہمیں رحمت سے نواز. انا ہدنا الیک، اے اللہ ہم سب آپ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. قال عذابی، اللہ نے جواب دیا عذابی اصیب به من اشاء، میرا عذاب پہنچے گا اس شخص پر جس پر میں چاہوں گا. ورحمتی وسعت کل شیء، البتہ میری رحمت اس جہان میں ہر شے کو شامل ہے. مسلمانوں کو بھی ملے گی، کافروں کو بھی ملے گی. اس جہان میں رحمت میری ہر ایک کو ملے گی، مسلمانوں پر بھی آئے گی، کافروں پر بھی آئے گی. رہی بات رحمت خاصہ کی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی رحمت لکھ دے، ایسی ہدایت ہمارے لیے لکھ دے تاکہ اس کے بعد ہم کسی بے اعتدالی کا شکار بولو نہ ہو. وہ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے شرط ہے. فَسَأَكْتُبُهَا، اور اس رحمت خاصہ کو میں لکھتا ہوں یا میں طے کروں گا، میں فیصلہ کر رہا ہوں، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو بچیں گے گناہوں سے. سمجھے جی. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور دوسری چیز زکوٰۃ کو ادا کریں گے. یعنی
بدنی عبادات کا اہتمام مالی عبادات کا اہتمام کریں گے، اور والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں گے۔ اس سے مفسرین نے لکھا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاصہ رحمت خاصہ کا تذکرہ ہے کہ ہم رحمت خاصہ ان لوگوں کو دیں گے جو تقوی اختیار کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، شرک سے بچیں گے، اور اسی طرح سے زکوٰۃ عمل جوارح کے پابند ہوں گے، اور اصلاح عقیدہ کریں گے، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، جو عقیدے کی اصلاح کریں گے۔ الذین یتبعون الرسول، اسی کی پھر آگے تفسیر ہے، الذین وہ لوگ یتبعون جو اتباع کریں گے، الرسول النبی اس رسول کی جو نبی، الامیہ جو امی ہے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات میں آ گیا، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جس کا تذکرہ یہ لوگ پاتے ہیں لکھا ہوا تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، یأمرہم بالمعروف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا، یأمرہم بالمعروف نیکیوں کا حکم کرے گا، وینہاہم عن المنکر اور ان کو گناہوں سے روکے گا، ویحل لہم الطیبات اور ان کو پاکیزہ چیزیں حلال بتائے گا۔ یحل کیا ترجمہ کر رہا ہوں، حلال بیان کرے گا، بتائے گا، حلال بیان کرے گا ان کے لیے طیبات پاکیزہ چیزوں کو، اور ویحرم علیہم الخبائث، سمجھے جی۔ اب یہاں طیبات سے مراد لکھا ہے مفسرین نے کہ بحیرہ صائبہ، وہ جو پیچھے تذکر آیا سورۃ الانعام کے اندر، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، وہ کئی قسم کے اونٹ تھے نا جو، تو ان کو ان لوگوں نے اپنے لیے حرام قرار دیا تھا، تو کہا یہ تو طیبات ہے تمہارے لیے، سمجھے جی، کہ اگر وہ ایک اونٹنی ہے مسلسل اتنے بچے پیدا کر دے تو آج کے بعد اس پر کوئی سوار نہیں ہوگا، یہ ہمارے بتوں کے لیے نامزد ہو گئی ہے، تو کہا یہ تو طیبات ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، اونٹوں کو تم اپنے لیے کیوں حرام سمجھتے ہو؟ اور اسی طرح سے تم بعض یہ کہتے تھے کہ جناب یہ مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے، تو یہ اس قسم کی جو چیزیں، کہا یہ تمہارا نبی یہ کیا کرے گا، یحل لہم الطیبات، ان تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال بتائے گا، ویحرم علیہم الخبائث اور خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو وہ حرام بتائے گا، اسی طرح سے بدستور جیسے پہلے سے حرام تھی ان کو حرام برقرار رکھے گا۔ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی چیز جو ہے خبائث میں سے پہلے وہ کیا تھی، حرام تھی، حلال تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے حلال کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر خبائث سے مراد ہے میتہ، لحم خنزیر، جس کا تذکرہ پیچھے آیا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، وہ وما اہل لغیر اللہ بھی، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جس جانور کو ذبح کیا گیا ہو، ان تمام کو خبائث کہا گیا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ اور رسول کیا کرے گا، یضع اتارے گا، عنہم ان سے، اسرہم ان کے بوجھوں کو اتارے گا، احکام شاقہ شدید بوجھ، سمجھے جی۔ اب شدید بوجھ سے مراد کیا ہے کہ ایسے احکام کے جن احکام پر عمل کرنا بہت مشکل تھا، جیسا کہ قتل کرے گا، توبہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے قتل کرنا پڑے گا، اسی طرح سے کسی عضو سے گناہ کرتا ہے تو اس وقت تک معاف نہیں ہے جب تک اس عضو کو کاٹے گا نہیں، اسی طرح سے نجاست اگر لگ گئی کپڑے کے ساتھ تو پاک نہیں ہوگا جب تک کپڑا کاٹا نہ جائے، دھونے سے پاک نہ ہو۔ اس قسم کے سخت احکام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمائے۔ والاغلال التي كانت علیہم اور اسی طرح سے وہ بھاری بھاری بوجھ جو ان کی گردنوں کے اندر پڑے ہوئے تھے، سمجھے۔ اب یہ ذلت کے جو بوجھ ہے، فالذین آمنوا بہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعزروہ اور جنہوں نے ان کی حمایت کی، ونصروہ اور مدد کی، حمایت کی، تعزیر حمایت کرنا، زبان سے مدد حمایت کرنا، وَنَصَرُوهُ اور مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور کی اتباع کی جو وہ لے کے آئے ہیں، یعنی مراد قرآن مجید ہے، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ جو صفات ہیں، ان صفات والوں پر اللہ پاک کی رحمت خاصہ ہوگی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اللہ رحمت خاصہ عطا فرما تاکہ اس کے بعد ہم کسی بے اعتدالی کا شکار نہ ہو سکے، تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ رحمت خاصہ ان لوگوں کو ملے گی جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنا، عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔